اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ماہ رمضان عظیم کی راتیں ہیں اور ابتدائے ماہ رمضان عظیم سے لے کر ابھی تک ہم نے جو گفتگو کی ماہ رمضان عظیم کے متعلق، یقیناً یہ ایک ایسا ٹاپک ہے اور اس میں بہت ساری موضوعات پر گفتگو کی جا سکتی ہے، مثلا خود شرعی اور فقہی اعتبار سے اور روزے کو کیسے رکھنا چاہیے اور روحانی اعتبار سے روزے کو کیسے رکھنا چاہیے، یہ سب کے سب چیزیں جو ہے اس میں قابل غور ہے۔ اور پھر اس میں سے جو شبہائے قدر ہے اس کی ایک علیحدہ گفتگو ہے، اور اس کے علاوہ خود ماہ رمضان عظیم میں روزہ رکھنے کی کیا وجوہات ہے، کس وجہ سے روزے کو لوگوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا، اس کے وجوہات کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکیم ہے۔ علم کلام میں جب بحث ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ حکیم ہے اور اس کے پورے کام جو بھی وہ کام کرتے ہیں وہ کام جو ہے وہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اوپر ماہ رمضان میں روزے کو فرض کیا اور اس کی بہت ساری مقاصد اور اغراض ہے کہ جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ اس میں سے کتاب شریف من لا یحضرہ الفقیہ میں مرحوم صدوق اس روایت کو صحیح سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انما فرض اللہ الصیام، اللہ نے روزوں کو اس وجہ سے لوگوں کے اوپر فرض کیا لیستوی بہ الغنی والفقیر، تاکہ غنی امیر آدمی اور غریب آدمی کے درمیان فرق کو ختم کیا جائے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ مساوات جو ہے وہ قائم ہو سکے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ نے بعض لوگوں کو خاندانی طور پہ امیر خلق کیا اور بعض لوگوں کو یقیناً فقیر خلق کیا، یعنی ظاہری جو دنیاوی اعتبار سے جس کا رزق ہے جو اللہ دیتا ہے وہ بعض لوگوں کو کم دیا جو رزق کے اعتبار سے پیسہ مال دولت، اور بعض لوگوں کو رزق زیادہ دیا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں، یہ تین چیزیں جو ہے یہ مسلماً خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ایک جو ہے وہ عزت اللہ دیتا ہے، کوئی دوسرا جو ہے وہ عزت نہیں دے سکتا، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو عزت انسان کو ملتی ہے وہ اللہ سے ملتی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے انسان کی موت، اللہ کے ہاتھ میں موت ہے، البتہ واسطہ اور سبب کوئی بھی بن جائے، لیکن جو اصل موت دینے والی ذات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اور تیسری چیز، البتہ اس میں بہت ساری بحث کی جا سکتی ہے کہ موت مثلا اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کون اس کی وجہ بن رہا ہے، یہ خود علم کلام میں ایک بحث ہے۔ یعنی خدا ایسی بھی نہیں ہے کہ اگر یہ شخص کسی کو قتل کر رہا ہے تو موت دینے والا تو اللہ ہے، لیکن یہ جو واسطہ بنا ہے یہ ظالم ہے۔ اگر اس نے ظلم پر ظلم کیا ہے اور کسی کو قتل کر دیا تو یقیناً یہ واجب القصاص ہو جائے گا، اور بہت سارے وجوہات۔ اور آخری چیز جو ہے وہ ہے رزق، تیسری چیز، یہ رزق جو ہے یہ بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، کوئی دوسرا رزق نہیں دے سکتا۔ میرے مولا نے فرمایا کہ رزق جو ہے وہ انسان کے ایسے پیچھا کرتا ہے جیسے موت، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے جس کے حصے میں رزق ہے، دوسرا کوئی شخص وہ رزق کو اسے نہیں چھین سکتا۔ البتہ رزق کی پھر اپنی بحثیں ہیں، کچھ رزق جو ہے وہ کھانے والا رزق ہے، کچھ رزق جو ہے وہ انسان کی جو ہے معنویات ہے، کچھ رزق جو ہے وہ دوسرے برکات ہے جو اللہ کی طرف سے اس بندے کو پہنچتے ہیں۔ رزق بہت ساری، صرف یہ نہیں ہے کہ رزق انسان کا لقمہ ہے جو شکم میں جاتا ہے، رزق جو ہے وہ اس کے بہت سارے انواع اور اقسام ہے۔
رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ جو کھانے والا رزق ہے جو شکم میں جاتا ہے یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض لوگوں کو یقیناً اللہ نے غریب پیدا کیا ہے، لاکھ دفعہ کوشش کر لیتا ہے، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بنتی، اور بعض جو ہے وہ بہت ہی کم کوشش میں رزق جو ہے اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے، وہ نہیں چاہتا پھر بھی رزق اس کے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے یہ سب چیزیں، اور اللہ نے اس وجہ سے روزے کو فرض کر دیا۔ میں ایک نقطہ یہاں پر مزید اضافہ کروں کہ دیکھیں اللہ جو ہے وہ بڑا عادل بادشاہ ہے۔ اگر ایک شخص کو کھانے پینے کا رزق زیادہ دیا ہوا ہے تو اس کے پاس صحت نہیں ہے، ایک شخص ہے غریب ہے اس کی صحت اچھی ہے، ایک شخص ہے امیر ہے اس کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے، ایک شخص غریب ہے اس کے پاس اولاد کی نعمت ہے، ایک شخص امیر ہے اس کے پاس دانائی نہیں ہے، ایک شخص غریب ہے وہ دانا ہے، عالم ہے، فاضل ہے۔ یہ اللہ کے وہ تقسیمات ہے کہ جو انہوں نے اپنے بندوں میں یہ چیزیں تقسیم کر دی۔ پلڑا دونوں کا برابر ہے، سب انسانوں کا پلڑا آپس میں برابر ہے، کسی کو کوئی چیز دی ہوئی ہے اور کسی کو کوئی چیز دی ہوئی ہے، پلڑا سب کا برابر ہے۔ دونوں جو ہے موازنہ کیا جائے تو موازنے کے اعتبار سے دونوں برابر ہے۔ تو اس حدیث میں یعنی حد عقل کہ انسان بسا اوقات غرور، تکبر ان چیزوں میں چلا جاتا ہے، کھانے کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ غریب ہے، اس کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو کھلا سکے، تو کم از کم اس امیر کو یہ ہوش آ جائے لیستوی بہ الغنی والفقیر، تاکہ غریب اور امیر کے درمیان وہ موازنہ اور مساوات کو جو ہے وہ قائم کیا جا سکے۔ اس سے دیکھ کر جو عاقل آدمی ہوگا، جس میں عقل ہوگی، وہ سمجھ جائے گا کہ اس کی کیا تکلیف ہے یہ غربت کی۔ یقیناً یہ شخص اگر معتدل مزاج اور منصف مزاج قسم کا آدمی ہوگا تو یہ دوسرے لوگوں کے اوپر بھی اپنے مال میں سے خرچ کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ اس کو احساس ہو جائے گا کہ بھوک جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ جب تک انسان کو تکلیف نہیں ہوگی اس وقت تک وہ اس تکلیف کو حس نہیں کر سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک انسان بیمار کبھی نہیں ہوا تو وہ بیماری کی تکلیف کو کیا احساس کر سکتا ہے؟ یہ تو وہی احساس کر سکتا ہے کہ جو بیمار ہوا ہو کبھی زندگی میں، اگر زندگی میں اس کو بیماری لاحق ہوئی ہے تو وہ دوسری بیمار کے درد اور اس کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے روزے کو فرض کیا گیا، یعنی گویا یہ لوگ جو غربت، اور آج کل کے اس دنیا میں امیر لوگ کم ہے، یعنی جتنی تعداد ہے دنیا میں کئی ارب لوگ ہے، اس میں سے جو ہے وہ غریب لوگ بہت زیادہ ہے، امیر جو ہے وہ کم ہے۔ لیکن یہ امیر اگر اپنی انفاق اور اللہ نے جو چیزیں ان کو دی ہے اگر غریبوں پر بھی ان کو نظر میں رکھے تو یقیناً کوئی شخص جو ہے وہ غریب نہیں رہے گا۔ اسلامی اعتبار سے بھی بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مثلاً ایک جو ہے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں صدقہ بھی آ جاتا ہے اور زکوٰۃ میں خمس بھی آ جاتا ہے جو سادات کے لیے ہے۔ تو یہ سب چیزیں اگر کوئی شخص اس پر اپنے واجبات کو صحیح طریقے سے انجام دے رہا ہے تو اس وقت جو ہے دوسرا بھی اس علاقے میں اور اس منطقے میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ اور یہی چیز آپ دیکھتے ہیں اسلام میں کہ خود جو روزے دار روزہ رکھتا ہے اس کے اوپر فطرانہ بھی واجب ہے کہ وہ جا کے آخر میں فطرانہ بھی دے۔ یہ فطرانہ جو ہے مستحق تک پہنچ جائے، مستحق تک یہ اس کے لیے ایک تحفہ ہو جائے، اس کے لیے ایک مدد ہو جائے، اس کے لیے ایک استعانت ثابت ہو جائے کہ یہ جو ہے یہ بھی اچھے طریقے سے زندگی کو ادامہ دے سکے۔ آج کے اس دور میں اگر واقعاً یہی فطرانہ جو ہے وہ غریب تک صحیح طریقے سے پہنچ جائے تو فطرانہ ہر روزے دار پہ واجب ہے جس کی استطاعت اور مقدار بھی بہت کم ہے۔ 3.5 کلو 3.5 کلو چاول یا 3.5 کلو آٹا، یہ ہے فطرانی کی جو حساب ہے۔ یہاں عراق میں مثلا بنتے ہوں گے 5 سے 6 ہزار دینار، 5-6 ہزار دینار بنتے ہوں گے۔ اسی طریقے سے پاکستان اور انڈیا میں بھی کوئی اتنی بڑی وہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ادا نہ کر سکے۔ ہر شخص کے اوپر فطرانہ واجب قرار دیا گیا، یعنی روزوں کی قبولیت اس میں رکھ دی۔ ایک گھر میں مثلا 6 افراد اگر زندگی گزار رہے ہیں تو ان سب کے اوپر اس کے جو ان کا سرپرست ہے، جو ان کا
ولی وارث ہے ان لوگوں کا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بھی فطرانے کو ادا کرے، یہ جو ہے تاکہ وہ مستحق تک وہ چیز پہنچ جائے۔ تو یہ اچھی مقدار ہو جاتی ہے، مثلا 3 کلو یا 3.5 کلو، بعض نے احتیاط اصل میں 3 کلو ہے، پھر احتیاط میں 3.5 کلو کر دیتے ہیں، لیکن اصل جو مراجع اعظام کا فتویٰ ہے 3 کلو ہے۔ تو اس میں جو ہے اس کو جا کے پہنچائیں مثلا غریبوں تک، تو اچھی وہ ہو جاتی ہے، اور جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ حد عقل سب کے اوپر جو بھی ہو، روزے دار ہو، دے سکتا ہے، اس کو دینا ہوگا۔ ایک مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ فقیر اور غریب کے، فقیر اور امیر کے درمیان فرق جو ہے وہ ختم ہو سکے، مساوات آ جائے، امیر کو بھی اندازہ ہو جائے کہ بھوک جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ اگلی چیز جو فرمایا کہ فرض اللہ الصوم ابتلاء اخلاص خلق، تاکہ اللہ جو ہے ابتلا کر سکے، امتحان لے سکے خلق کی، اخلاص کا امتحان لے سکے کہ کون سا بندہ میرا جو ہے وہ سب سے زیادہ با اخلاص ہے۔ اخلاص جو ہے اس کا امتحان جو ہے وہ ضروری اور لازمی ہے کہ کون سا میرا وہ بندہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اخلاص کرنے والے۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اللہ اس کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے۔ زندگی خود امتحان ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاء لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا کہ میں نے موت اور زندگی کو خلق کر دیا تاکہ اس سے امتحان لے سکوں اپنے بندوں کا کہ ایکم احسن عملا، جو تم میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ نیک عمل کرنے والا ہے، میرا مخلص بندہ کون ہے، میرا باتقوی بندہ کون ہے۔ اسی وجہ سے تو میں نے موت اور زندگی کو خلق کر دی، یعنی خود حیات جو ہے وہ بھی انسان کی جو ہے وہ امتحان ہے، اور جو موت ہے وہ بھی امتحان ہے، وہ بھی امتحان ہے۔ موت کے بارے میں فرمایا کہ وَيُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، حتیٰ موت جو ہے وہ وہاں تک بھی پہنچ جائے گی، چاہے آپ جو ہے وہ فولاد کے قلوں میں ہی کیوں آپ اپنے آپ کو نہ چھپائیں۔ یعنی آپ بے شک جہاں پر بھی جائیے، ایک اصطلاح ہے، انسان جو ہے یہاں بیمار ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا علاج جو ہے وہ لندن میں ہوگا، وہاں لندن میں جاتا ہے علاج کے لیے، امریکہ جاتا ہے وہاں کے ڈاکٹرز کے پاس، اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے۔ غریب ملک کا آدمی وہاں سے جا کے دوسرے ملکوں میں اپنی اتنے سارے پیسوں کو وہ کرنے کے لیے تاکہ میں کچھ دن مزید زندہ رہ سکوں، یہی مقصد ہے اس کا۔ تو یہ امتحان ہے، خود موت امتحان ہے، زندگی بھی امتحان ہے۔ اندازہ ہو جائے کہ کون سا میرا بندہ ہے جو سب سے زیادہ نیک عمل انجام دینے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ الصوم ابتلاء لاخلاص خلق کی اور میرے مخلوق کی اخلاص کا امتحان میں لے سکوں، کون ہے میرا مخلص بندہ۔ اور میرے مولا حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ چیزیں مجھے بڑی پسند ہے، کچھ چیزیں جو ہے وہ مجھے بڑی پسند ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اکرام الضیف، ایک تو مہمان کی عزت کرے انسان، کوئی بھی ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا اکرام الضیف ولو کان الکافرہ، حتیٰ اگر کافر ہو اس کی بھی عزت کرو۔ یعنی اگر کافر ہے، آپ کا مہمان ہے، آپ اس کی عزت آپ کے اوپر واجب ہے، آپ اس کی عزت کریں۔ میرے مولا نے فرمایا کہ مجھے بڑا پسند ہے کہ کوئی شخص اگر مہمان کی عزت کرے۔ اور پھر فرمایا کہ الصوم بالسیف، اور روزے کو گرمیوں میں رکھے، گرمیوں کا روزہ یقیناً بڑی سخت، جب انسان کے اوپر گرمی کا ماحول ہو جاتا ہے تو پیاس بھی لگتی ہے، اور حالت جو ہے وہ انسان کی اس قدر نہیں ہوتی، انسان میں کسالت اور ضعف آ جاتا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا بڑا پسند ہے مجھے کہ انسان جو ہے وہ گرمیوں میں روزہ رکھے، گرمیوں میں روزہ رکھے۔ تو جو گرمیوں کا روزہ ہے اس کا اخلاص ہے کہ وہ کس قدر یہ بندہ با اخلاص ہے، کہ گرمی کا موسم ہے، شدید گرمی ہے، 45 ڈگری سینٹی گریڈ، 47 ڈگری سینٹی گریڈ، اس قدر گرمی ہے، پھر بھی یہ اتنا اخلاص ہے اس کے پاس کہ اپنے رب کے حکم پہ
حالت سیام میں ہے، روزہ رکھ رہا ہے، متقی ہے یہ شخص، تو روزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص کا امتحان لیا جا سکے کہ کون سا میرا بندہ ہے کہ جو سب سے زیادہ با اخلاص ہے۔ اور اگلی جو ہے روایت جو ہے وہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ کتاب شریف مرحوم حر عاملی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب وسائل الشیعہ میں اس روایت کو درج کیا ہے۔ فرمایا انما امروا بالصوم، اللہ نے اس وجہ سے روزے کا حکم دیا ہے کہ روزہ رکھ، لَكَيْ يَعْرِفُوا علم الجوع والعطش، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ بھوک اور پیاس جو ہے یہ کیا چیز ہے، اس کو اندازہ ہو جائے۔ فَيَسْتَدِلُوا عَلَى الْفَقْرِ الْآخِرَةِ، تاکہ یہ جو ہے اس کو آخرت کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو جائے کہ آخر میں جو ہے وہ کیا بھوک اور پیاس ہے۔ انسان صرف کیا کہ قبر کا اندازہ لگائے کہ قبر جو ہے وہ کیا ہے، قبر کیا ہے۔ بس امام صادق علیہ السلام نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ والحفرۃ من حفر النار، فرمایا کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اور دوزخ کے اس سخت کنووں میں سے ایک کنواں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ قبر جو ہے، اور علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے یہ والا قبر نہیں ہے جو انسان اس میں دفن کرتا ہے، اس سے مراد عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ اس سے مراد ہے کہ عالم برزخ میں انسان جو ہے، عالم برزخ روضۃ من ریاض الجنہ بھی ہے، اور جہنم کے والحفرۃ من حفر النار، اور جہنم کے گھڑوں میں سے ایک خطرناک جگہ ہے۔ چونکہ بعض جو ہے اس کے بارے میں سے برزخ کے عنوان سے میں عرض کروں کہ برزخ کے لیے جو روایات ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ برزخ جو ہے وہ دو طرح کا برزخ ہے۔ ایک جو ہے وہ جنت نما برزخ ہے، جس میں جو ہے جو ارواح المقدسہ ہے، روح ہے، جو مقدس روح ہے وہ اس طرف چلی جاتی ہے، اور ایک جو ہے وہ خبیث روحوں کے لیے ایک جگہ ہے برزخ میں، وہ ہے یعنی جنت نما بھی ہے اور جہنم نما بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب روح یہاں سے کوئی شخص فوت ہو کے وہاں پہ جاتا ہے تو اس کا باقاعدہ وہاں اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس وقت یہاں آ رہا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ برزخ میں وارد ہو رہا ہے، اس کی روح۔ البتہ جسم بھی جو ہے وہ اسی طرح کا جسم ہوگا، لیکن یہ چونکہ جو ہمارا گوشت پوست اور ہڈی کا جسم ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی برزخ یعنی وہ وجود جو ہے وہ جسم ایک اور قسم کا جسم ہوگا، جس کو جسم لطیف کہا گیا ہے، لطیف جسم ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ پہچان سکے گا، یعنی اگر آپ میرے چہرے کو وہاں پر دیکھیں گے تو وہ آپ مجھے پہچان سکو گے، یہ فلاں بندہ تھا جو دنیا میں تھا، میں آپ کو پہچان سکوں گا۔ اس کی شبیہ ہے، لیکن ایسے نہیں ہے جیسے یہاں یہ خاکی وجود ہے، وہاں کی وہ جسم جو ہے لطیف جسم ہے، پہچانا جائے گا یہ فلاں شخص ہے، تو اس میں سے اعلان کیا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ وہاں برزخ میں وارد ہو رہا ہے۔ تو وہاں جب یہ وارد ہو جائے گا تو یہ جو دوسرے جو برزخی ہوں گے وہ اس کے استقبال میں آ جائیں گے، حال احوال پرسی کریں گے، روایات کے جملے ہیں، اور اس سے پوچھتے ہیں، اس کی دنیا کے حالات بھی اس سے پوچھیں گے، وہ فلاں شخص جو تھا وہ کہاں ہے، وہ فلاں شخص کہاں ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ مثلا کہے گا کہ مثلا کوئی اگر فوت ہو چکا ہے تو اس کے بارے میں کہے گا کہ وہ تو مجھ سے پہلے یہاں آ چکا ہے، نہیں آیا۔ تو جو برزخی ہے وہ کہیں گے کہ چونکہ برزخیوں کی زبان ہے وہ ہے سکوت، کہتے ہیں ہاں اس نے سکوت کیا ہوگا، یعنی یہاں نہیں آیا، اس نے سکوت کیا ہوگا۔ سکوت سے مراد یہ ہے کہ برزخ میں اس مقام پر کہ جو ارواح خبیثہ کا مقام ہے وہاں پر گیا ہوگا۔ اور بعض علماء اور بعض روایات میں، البتہ اس کا فہم جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، کہا وادی السلام جو ہے وہ مقام ہے کہ جہاں پر یہ روح طیبہ جو پاک روح ہے وہاں پر جاتی ہے، جو نجف اشرف میں، یعنی امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کہاں پر ہے یہ وادی مقدس، یہ کہاں پر ہے جہاں پر روحیں جاتی ہے، تو میرے مولا نے فرمایا کوفے کے پیچھے سائٹ پہ، یعنی پیچھے کوفے کے آگے، شہر کوفہ سے آگے،
تو یہ جو شہر کوفہ سے ہے وادی السلام ہے، اور ایک جو ہے انہوں نے یہ دوسرا انہوں نے جب کہا کہ وہ جو دوسروں کی روحیں ہیں، جو کافرین ملحدین ان کی روح ہے وہ کہاں جاتی ہے، تو میرے مولا نے فرمایا کہ وہ یمن میں ایک جگہ ہے جس کو غالباً وہاں پر جس کو وادی برہوت کہتے ہیں، یعنی وادی السلام کے مقابلے میں وادی برہوت ہے۔ وادی برہوت جو کہ یمن میں واقع ہے، اور وہاں پر ابھی بھی کچھ وہاں پر ایک جگہ ہے کہ جہاں پر صرف الو وغیرہ رہتے ہیں اور بہت ہی بھیانک جگہ ہے، تو کہتے ہیں وہاں پر جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ چونکہ ہم درک نہیں کر سکتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ برزخ جو ہے وہ اسی دنیا میں موجود ہے اور روح وہاں پر ہے، لیکن ہم درک نہیں کر سکتے۔ وہ جسم لطیف میں ہے، ہمارا جسم خاکی ہے، اس جسم کے ساتھ آپ اس کو درک نہیں کر سکتے۔ تو اگلا جو انہوں نے فرمایا کہ احساس ہو جائے اس شخص کو کہ بھوک اور پیاس جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے آخرت میں، آخرت کی تکلیفات، برزخ اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے موقعوں پر کہ انسان جو ہے وہاں پر خود مثلا روز قیامت کے بارے میں کہا کہ ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو وہاں پر جو ہے جو العطش کی صدائے جو ہے وہ بلند ہو جائے گی، اور لوگ جو ہے وہ بڑی تکلیف میں ہوں گے، وہاں پر بہت تکلیف میں ہوں گے، صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو محبین اور موالیان حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ میں اپنے فقہ اور اپنی مکتب کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کوئی اہانت نہ سمجھے، لیکن ولایت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ امر ہے کہ جس سے جو ہے انسان کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ولایت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہی ولایت ہے، اس کا دیکھیں کوئی تقابل نہیں ہے۔ بس اوقات جو ہے یہی چیز زیارت حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ چیزیں وارد ہوتی ہے کہ فرمایا کہ جو زائر حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ شخص جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ جو زائر امام حسین علیہ السلام ہے اس کے اوپر بھی اللہ اس تکلیفات کو جو ہے اس سے جو ہے اس تکلیف میں وہ نہیں رہے گا۔ بعض روایت میں ہے کہ حتیٰ اگر آنکھ میں جو ہے آنسو آئے ہیں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے روئے، وہ اس دن نہیں روئے گا جس دن دوسرے لوگ روتے رہیں گے، یعنی وہ روز قیامت اس قدر جو ہے وہ وہاں پر مشکلات ہے۔ تو ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ ماہ رمضان عظیم اس میں روزے رکھے اور آخرت کی اس بھوک اور پیاس کو ان میں یہ دیکھ سکے کہ وہاں پر کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ یہاں پر تو تکالیف اتنے نہیں ہے، اور انسان جو ہے دن کو روزہ رکھ لیتا ہے، اس میں بھی سو بھی سکتا ہے، سوتے ہوئے روزہ گزار لیا اس نے، یا جا کے کسی چاؤ میں بیٹھ گیا، یا جا کے آج کے دور میں مثلا اے سی میں بیٹھ گیا، اور کوئی زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوتی، اور دن بھی اتنے بڑے نہیں ہیں۔ مخصوصاً ہمارے جو میڈل ایسٹ ہے اس میں تو اتنے زیادہ لمبے دن بھی نہیں ہوتے، بعض جگہوں پر جو ہے وہ دن بڑھ جاتے ہیں، بعض میں جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہاں میرے ذہن میں ہے، اور یہ بھی عرض کروں کہ بعض جہاں پر مثلا جو جرمنی ہے وہاں پر روزہ رکھنا وہاں پر مشکل ہے۔ مثلا جرمنی میں بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پر 20 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، اور 4 گھنٹے جو ہے وہ اس میں افطاری اور یہ سب چیزیں، بعض جگہوں پر 22 گھنٹے روزہ ہے، بعض جو ہے جیسے قطب شمالی اور قطب جنوبی میں 6 مہینہ روزہ اور 6 مہینہ روزہ اور 6 مہینہ شب، یعنی روز اور شب جو ہے وہ 6 مہینے کا ہے، 6 مہینے کا دن، 6 مہینے کی رات۔ تو اس میں روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی مسلمان ہے تو مرحوم سید کاظم اس نے اپنی کتاب عروۃ الوثقیٰ میں اس مسئلے کا جواب دیا ہے۔ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے ملک میں ہے کہ جہاں پر روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، وقت زیادہ ہے، 20 گھنٹے کا دن ہے یا 22 گھنٹے کا دن ہے، تو اس میں جو ہے وہ روزہ ایسے رکھے کہ جو بلاد متعرفہ ہے، یعنی وہ بلاد جیسے عراق ہے، حجاز ہے، یا جا کے دوسرے ممالک ہے، مصر ہے یا ایران ہے، تو ان ممالک کے ساتھ جو بلاد متعارف معروف ممالک جو مسلمانوں کے ہے، اس اعتبار سے جو ہے وہ روزے کو رکھیں۔ مثلا اگر
یہاں پر عراق میں مثلا 14 گھنٹے کا روزہ ہے یا 13 گھنٹے کا روزہ ہے تو وہ اسی اعتبار سے اپنا روزہ رکھے، اور یہاں کی اذان اور یہاں کی جہاں پر روزہ بند ہوتا ہے اور روزہ جو ہے وہ کھلتا ہے تو اس اعتبار سے اپنے روزے کو رکھے۔ البتہ جو بلاد متعارفہ ہے ان کے لیے حکم یہی ہے کہ روزہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اسی وقت کے مطابق جہاں اذان ہوتی ہے، صبح کی اذان اور مغرب کی اذان، تو اس اعتبار سے، اور ان کے وقت بھی بتا دیے گئے ہیں، قرآن مجید کے آیات موجود ہے، اور مذہب شیعہ خیر البریہ کا جو یہاں پر موقف ہے وہ اور ہے، اور جو دوسرے غیر مذہب شیعہ ہے ان کے اپنے اعتبار سے، ان کے فقہی اعتبار سے ان کے مزید خود وہ اسی طریقے سے روزے کو رکھتے ہیں۔ بہرحال وہ ہر بندہ اپنے اعتبار سے اور اپنے فقہی اعتبار سے رکھے گا۔ ہمارے جو ہے وہ بالکل واضح ہے، اور آج کل کے اس دور میں تو نہایت ہی یہ واضح اور اشکار ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور جو روزے رکھنے کا اصل جو ہدف ہے وہ ہدف کو بھی رکھیں، اور اگر کوئی روزے مثلا انسان سے مس ہو جائے تو اس کو بعد میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور اسی طریقے سے فطرانہ جو ہے اس کو بھی حکم ہے کہ مثلا ماہ رمضان سے مستحب یہ ہے کہ ماہ رمضان کے یعنی خود عید الفطر سے جو ہے وہ پہلے اس کو جو ہے وہ مستحق تک پہنچا دے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ نہایت ہی اہم اور ضروری ہے، جو دے سکتا ہے یقیناً اپنے پڑوسی اور اپنے رشتہ دار جو ہے اس میں سے اولا ہے کہ ان کو دیں، اور اس حق کو جو ہے جو حق ہے مومنین کا وہاں تک پہنچ جائے، اور یقیناً یہی چیزیں ہمارے لیے اور ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی رضایت کے باعث بنتے ہیں۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نے جو احکام جاری کیے ہیں امام کی رضایت بھی اسی میں ہے، یعنی اگر کوئی شخص بی دین ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، امام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے اگر ایک شخص جو ہے وہ نماز کا پابند نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ حضرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ہم لوگ جو ہے حضرت کی رضایت چاہتے ہیں تو حضرت کی رضایت اللہ کی رضایت ہے، فرق نہیں ہے، مشیت اللہ ہے، ان کی رضایت اللہ کی رضایت ہے اور اللہ کی رضایت ان کی رضایت ہے۔ تو اسی مشیت اللہ کے اعتبار سے ہم جو ہے احکام دینیہ میں مخصوصاً اپنے واجبات میں لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے ہماری اوپر کہ اپنے دینی فرائض اور دینی تکالیف میں مزید دقت اختیار کریں، اور ان دقتوں کی وجہ سے ہم جو ہے گویا کہ اس نیت سے اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ ہم اگر حضرت ظہور فرمائے تو ہم جو ہے وہ حضرت کے آوان اور انصار میں شامل ہونے کے لائق ہو سکے۔ یقین جانب بیدین اور بیدین آدمی جو اللہ کا نافرمان ہے، کبھی اس کا امام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بن سکتا۔ یہ بہت ضروری اور لازمی امر ہے۔ مستحبات اور مستحبات کی بھی انسان جو ہے وہ کوشش کرے، اور اسی طریقے سے جو چیزیں مکروہ ہے مکروہ سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ پروگرام کا وقت تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ العزیز کل اسی وقت کربلا مقدسہ سے انشاءاللہ اگر حیات رہی تو آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے، چونکہ حضرت کے ظہور سے ہی ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور اسی سے ہی ہماری فلاح اور بہبود ہو سکتی ہے۔ دنیا کی واحد امید حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ آئے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔